بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ پیش کرتا ہوں۔ یاد رہے کہ یہ ولاگ جناب محمد سلیم بٹ کی کتاب کڑوے گلاب سے لیا گیا ہے، جس میں انہوں نے اپنے برادر اکبر حاجی منظور حسین بٹ مرحوم کی تحریروں سے جو انہوں نے اپنی زندگی میں لکھی اور بڑی چھوٹی تحریریں ہیں، ان سے لیا گیا ہے۔ اس کے ایک ایکٹ پہلے بھی ویڈیو میں عرض کر چکا ہوں، اور آج کا اسی سلسلے کا ایک ولاگ جس کا عنوان ہے ایکٹ نمبر 2، وہ پیش کرتا ہوں۔ ایکٹ نمبر 2۔ ہاں تو حضرات، اس سیاستدان کے خود غرضانہ خیالات سن کر دل اچاٹ ہو گیا، ویرانوں سے وحشت ہونے لگی، دنیا کی رنگینیوں سے رغبت ہونے لگی۔ یہ غالباً 1892 کا دور تھا، جب کہ میرے لڑکپن کی دوڑ بڑھاپے کی منزل کی جانب پورے زور سے جاری تھی۔ میں نے دنیا کی رنگینیوں سے لطف حاصل کرنے کے لیے دنیا کا سفر شروع کیا۔ میں پھرتا پھراتا ملک کے عدم کے شہر خاموشہ میں وارد ہوا۔ شہر خاموشہ کا نام سنا تھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا تو رونگٹے بیٹھ جاتے محسوس ہوئے۔ گلی کوچوں کی سیر کی، کہیں عالیشان محل تو کہیں شاندار کوٹھیاں، جن کے پہلو میں بے شمار کچی آبادیاں غرض کہ دنیا کے مراتب رہائش گاہوں سے نمایاں نظر آ رہے تھے۔ اس شہر کا ہر باسی زندہ ہونے کی بجائے مرحوم بنا بیٹھا تھا، کوئی احساس کمتری میں مبتلا تو کوئی خود نمائی کا دیوانہ، کوئی صاحب ضمیر تو کوئی بے ضمیر، کوئی لاشعور کوئی صاحب شعور، کوئی کم سنی کا شاقی تو کوئی طویل العمری کا اشتہار۔ میں نے سارے شہر کو مریض بنا کر دیکھا تو ضمیر تڑپ اٹھا، اور دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ تجھے جو زندگی ملی ہے وہ زیادہ سے زیادہ 3-4 ہزار سال کی ہوگی۔ ان چند ہزار سالوں میں یا تو ایک کامیاب سیاستدان بن کر اپنا نام روشن کر سکتے ہو، یا پھر کوئی ایسا کارنامہ سر انجام دو کہ دنیا تمہارے گیت گانے لگے۔ میں نے اپنے ضمیر کو سمجھایا کہ جو سیاست دانوں کی محتاج ہو، اس سے موت اچھی، تاکہ پرواز میں کوتاہی نہ ہو۔ جہاں تک عوام کے گیت گانے کا تعلق ہے، نہ تو میرے پاس اتنا وقت ہے کہ میں کوئی کارنامہ سر انجام دوں، اور نہ ہی عوام کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ گیت لکھوا کر گاتے پھریں۔ میں ابھی یہ کہہ ہی پایا تھا کہ دل کے کسی تاریک گوشے سے ایک حفظ زر کا تیر نکلا، جو سیدھا میرے ضمیر کے سینے میں جا لگا۔ تیر لوٹ کھسور کے زہر سے آلودہ تھا، اس لیے دیکھتے ہی دیکھتے ضمیر تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا۔ ضمیر کے مرتے ہی بے ضمیری مطلب پرستی کی زرق برق پوشاک پہنے اور مکر و فریب اور ریاکاری کے زیورات سے آراستہ ہو کر آئی، اور ایک ادائے دل ربائی سے میرے دل ناتواں کو لباتے ہوئے کہنے لگی، اف ہے ایسی زندگی پر جو کسی کے کام آئے۔ صد افسوس ان لوگوں پر جو دوسروں کو خدمت خلق کے جذبے کے تحت کام کرتا دیکھ کر خوش ہوں۔ لعنت ہے اس جذبے پر جس میں ذاتی اغراض و مفادات نہ ہوں۔ تم نے ساری زندگی اقتدار کے سورج کے سامنے بے غرضی کا لبادہ اوڑھ کر گزارا ہے، اور ذلت اور رسوائی کے علاوہ کچھ حاصل نہیں کیا۔ پہلے تم اپنے ضمیر کے زندہ ہونے کا ڈنڈورا پیٹتے رہتے تھے،
اب وہ بھی مر گیا ہے۔ اب میرا کہنا مانو، اب تم لوگوں کو وہم اور توہم پرستی میں مبتلا کر کے خود دولت پرستی شروع کر دو۔ اگر تم نے میرا کہنا مان لیا تو میں ساری زندگی تیرے حق میں گزار دوں گی۔ بے ضمیری نے دل کو کچھ اس طرح لبھایا کہ آنکھوں کے سامنے مستقبل کے خوبصورت خواب بنتے نظر آنے لگ گئے، اور پھر سنہرے مستقبل کے حصول کے لیے دل میں ہوس زر کا جذبہ خدمت خلق کا بارود دارنے کے لیے نہ صرف مچلنے لگا بلکہ بھڑک اٹھا۔ دوستو، پھر میں نے حکمت اور تعویذ گنڈوں کے اسرار و رموز پر عبور حاصل کرنے کے لیے ایک طویل سفر شروع کر دیا۔ کبھی لندن میں چھانگا مانگا کہ ریتلے میدانوں کی خاک چھانی، کبھی روس میں پانی پت کے بے آب و گیا جنگلوں میں چلے کاٹے، کبھی امریکہ میں سانگلا ہل کی برف پوش گھاٹیوں اور گہرائیوں میں گیا، کبھی فرانس میں ہر مینار کے پتھریلے اور ویران پہاڑوں میں ٹھوکریں کھائیں، اور پھر وہ گوہر اور نایاب جوہر حاصل کیے جن کی آج ساری دنیا کو اشد ضرورت ہے۔ اسی سلسلے کا ایکٹ نمبر 3 کا ولاگ پیش کرتا ہوں۔ عنوان ہے دوائی کا کمال۔ حضرات، ان نایاب تحفوں میں ایک میرے مرشد کامل کا عطا کردہ نسخہ تعویذ ملمہ، دوسرا میرا تیار کردہ معجون راہ نجات، تیسرا میرا تیار کردہ سرمہ نظر نجات، چوتھا میرا تیار کردہ منجن عقل فرار۔ حضرات، سب سے پہلے میں آپ کو اپنے مرشد کامل کے عطا کردہ تجویز ملمہ کی کرامات سے آگاہ کرتا ہوں۔ یہ تعویذ بڑی محنت سے الو کے خون، لومڑی کے جگر کے رس، چمگادڑ کے گھٹنوں کی یخنی اور شیر کی چربی، خرگوش کے انڈوں کی سفیدی سے، چاند اور سورج گرہن کی باہم راتوں میں، آگ کے الاؤ میں برف کی چوکی پر نہار نیند اور نہار منہ بیٹھ کر لکھے ہیں۔ اس تعویذ کو جو شخص اپنی کمر میں لٹکائے گا، وہ اگر کسی کے گھر چوری کی نیت سے داخل ہوگا تو اسے مالک مکان نظر نہیں آئے گا۔ چوری کا مال بیچتے ہوئے اسے پولیس نظر نہیں آئے گی۔ اس تعویذ کی برکت سے اس شخص کے گھر چوری کے مال کے انبار لگ جایا کریں گے۔ اس تعویذ کی برکت سے اس کے گھر کوئی رشتہ دار تو شاید ہی آئے، مگر پولیس ضرور آیا کرے گی، تاکہ آبادی میں اس کا وقار اور دبدبہ قائم ہو۔ قرب و جوار کے شریف اور بزدل قسم کے لوگ اس سے راہ و رسم رکھنا تو درکنار، اس کے گھر کے قریب سے بھی گزرنے کی جرات نہ کر سکیں گے۔ دنیا کو دھوکہ میں اسے کمال حاصل ہو جائے گا، عورتوں میں وقار بلند ہوگا۔ نا آشنا خواتین تو درکنار، خود اپنی بیوی کی طرف بھی جب پیار بھری نظروں سے دیکھے گا تو بھی خلوص بھرے دلی جذبات کے ساتھ بھائی جان کہہ کر سلام محبت پیش کرے گی۔ اس کا ہدیہ صرف اور صرف اپنے مرشد کا نام روشن کرنے کے لیے اور ان کی ہدایت پر 26 روپے 97 پیسے، تاکہ ہر ضرورت مند خرید سکے۔ دوستو، میں قسم کھا کر کبھی سودا نہیں بیچتا، مگر آپ کے شہر میں نو وارد ہونے کی وجہ سے میں آپ کے سامنے اپنے مرشد کامل کے دھڑ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ان تعویذوں سے حاصل ہونے والی آمدن سے بلا تفریق امیر و غریب مریضوں کی آؤ بھگت کرتا ہوں، اور میں حلف اٹھا کر کہتا ہوں کہ اس آمدن میں جو رقم بچ جاتی ہے وہ میرے اہل خانہ پر تو حلال ہوگی، مگر میری لاش پر حرام ہوگی۔ اور میں حلف اٹھا کر کہتا ہوں کہ مزید جو رقم بچتی ہے اسے ہر روز جتنے بھی مریض میرے دعا خانہ میں آ کر پہلی خوراک کے استعمال سے ہی فوری اشتعال میں آ کر رحلت انتقال
یا وفات پا جاتے ہیں ان کے کفن دفن اور تفتیشیوں سے بچنے کے ذرائع پر خرچ کر دی جاتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، آپ کا ان تعویذوں کو خریدنا صدقہ جاریہ کی طرح ہے۔ اب میں آپ کو معجون راہ نجات کے اجزاء اور افادیت بتاتا ہوں۔ آپ کا دل چاہے تو مجھ سے خرید لیں یا خود بنا لیں، مگر یہ یاد رکھیں کہ استادوں کی تیار کردہ اشیاء کا نشہ اور اثرات کا مزہ کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ نمبر 1، سنکھیا سفید 25 تولے، یہ دل کی ہر قسم کی دھڑکن کو دور کرتا ہے۔ نمبر 2، ست جمال گوٹا 20 تولہ 20 تولہ، وہ لوگ جن کو رات کو ستارے نظر نہیں آتے، اس کی ایک ہی خوراک کے استعمال سے ان کو دن میں ستارے نظر آ جاتے ہیں۔ نمبر 3، کچلا مدبر 25 تولہ، یہ جوڑوں میں درد پیدا کرنے کے لیے اکسیر ہے، مگر بدقسمتی سے کارپوریشن کا عملہ ناتجربہ کاری کی بنا پر کتوں پر استعمال کرتا ہے، مگر میں انسانوں پر استعمال کرتا ہوں۔ نمبر 4، 7 دھتورا 49 تولہ، جو لوگ شاکی ہیں کہ ان کی قوت یادداشت ختم ہو گئی ہے، ان کو اس کی ایک ہی خوراک بھولے بسرے گناہ یاد کرا دیتی ہے۔ نمبر 5، 7 نیلا تھوتھا 24 تولہ، یہ آنکھوں کی سیاہی دل میں اتار کر دل کو سیاہ کر دیتا ہے اور آنکھوں میں سفیدی پیدا کر دیتا ہے۔ حضرات، یہ کل 20 اشیاء ہیں جو مجھے یاد تھیں، وہ میں نے عرض کر دی ہیں، باقی میں بھول گیا ہوں۔ بنانے کا طریقہ سن لیں۔ ان تمام اشیاء کو کوٹ چھان کر ہم وزن بیضۂ شتر بے مہار ملا کر مرغی کے انڈے جیسی چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا لیں۔ ترکیب استعمال غور سے سنیں۔ یہ معدے میں نزلہ، دماغ میں قبض، دل کا دھڑکنا، کھانسی بمشکل تبدک، دمہ، شوگر، کینسر، بلڈ پریشر، موت کے تصور سے کبکبی، قرض خواہوں کے تقاضوں سے دماغ میں پریشانی، حوث زر کی وجہ سے دل میں بے چینی، ایسے مریضوں کے لیے ایک گولی رات کو سونے کے بعد ہمراہ ایک گلاس باسی آب حقہ استعمال کریں۔ سامعین و ناظرین محترم، یہ تھا آج کا کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ، ایکٹ نمبر 2، جسے جناب محمد سمیع بٹ صاحب نے اپنی کتاب کڑوے گلاب میں اپنے مرحوم بھائی جناب منظور حسین بٹ کی جو چھپی ہوئی تحریریں تھیں ان سے لیا اور اسے اپنی اس کتاب میں شامل کیا۔ یہ ان کی ماشاءاللہ بڑی اچھوتی تحریریں جو طنز اور مزاح کے مرکب میں انہوں نے ملا کر لکھی ہیں اور خاصی دلچسپی کا سامان بھی پیدا کرتی ہیں۔ جن ناظرین نے اور سامعین نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل BA رشیدی کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آئندہ ایسے دلچسپ اور معلوماتی پروگرام ان تک باقاعدہ پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔